نہیں آ رہی. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتے ہیں. جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے. لوگوں پہ رحم کریں, لوگوں پہ آسانیاں کریں, مال کو خرچ کریں لوگوں پہ, لوگوں کو ان کی سیلریز بڑھائیں, ان کو انکریمنٹس دیں, ان کو بونسز دیں, ان کے لیے آسانیاں کریں, ان کے خرچے اٹھا لیں. تو یہ اللہ نے اگر آپ کو استعداد دی ہے تو دس از دا فرسٹ رول جو آج کر سکتے ہیں. نمبر 2 از اولاد کا پیرنٹس پہ حقوق اور پیرنٹس کے اولاد پہ حقوق. پہلی بات تو یہ کہ پیرنٹس اور اولاد آپس میں ڈسکس کریں, اور پیرنٹس کا حق ہے یعنی ان سے ڈسکس کرنا, یا ان کو چاہیے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹس ڈسکس کریں اپنی فیملی کے ساتھ کہ دیکھو انفلیشن ہے, پرائسز یہاں تک جا چکی ہیں اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں. وی نیڈ ٹو بی منیملسٹک. ہمیں تھوڑا سا کم خرچے میں رہنا پریفر کرنا ہے اور پسند کرنا ہے. تو فائنینشیل اسٹیٹس ڈسکس کریں کہ یہ جو حالات ہیں مشکل حالات ہیں, ان میں ہمیں اپنا مال اور اپنا سیونگز اور سب بچانا ہے, اور جو سرپلس ہے اس کو ہمیں دینا ہے لوگوں کو. دوسری چیز جو کر سکتے ہیں اپنے بچوں پہ پیرنٹس وہ ہے کہ ان کو ایکوپ کریں ود اسکلز دے نیڈ رائٹ ناؤ ٹو ارن اے لیونگ, بجائے کہ وہ ٹپکل جو ہے نا وہ اسکولز میں ڈال کے اور بچوں کو وہ او اے لیولز یا ایف ایس سی کروا رہے ہیں. آج کل وہ دور ختم ہو چکا ہے. یہ وہ دور تھا شاید کوئی 10 سال پہلے کہ جب ڈگریز کی قدر و قیمت تھی. اب اسکلز کا دور ہے. ان کو کمیونیکیشن اسکلز سکھائیں, ان کو گرافکس کا اسکل سکھائیں, ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھائیں, ان کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سکھائیں, آئی ٹی میں لے کے آئیں, ان کو کچھ کورسز کروائیں ان کو. یعنی یہ پیرنٹس کا میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو کرنا چاہیے. اینڈ ڈونٹ جسٹ ڈو دا کنونشنل ٹائپ آف اسکولنگ جس میں بچوں پہ پریشر بھی ہے اور وہ نمبرس کے لیے اپنے مارکس لے رہے ہیں, دے آر ناٹ گیٹنگ اینی کائنڈ آف اسکلز. دیکھیے قدر اس چیز کی ہوتی ہے مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو, رائٹ. ڈیمانڈ ہے نہیں جابس کی اور سپلائی میں ہزاروں بچے ایم بی اے اور ایم بی بی ایس اور انجینئرنگ کر کے نکل رہے ہیں, قدر ہی نہیں ان کی مارکیٹ میں. اینڈ ویری لیس آف دیم آر آکوپائڈ ود گڈ اسکلز. تو اسکل سیٹ سکھائیں ان کو, ٹھیک ہے. تیسری چیز جو آپ لوگ کر سکتے ہیں جو پیرنٹس اور بچے ہیں وہ یہ کہ ڈیوائڈ یور انکم. کچھ تو فیملی پہ اسپینڈ کریں جو کہ مجبوری ہے, جو کرنی پڑتا ہے. کچھ کو سیو کریں, کچھ کو ری انویسٹ کریں ان دا بزنس, اور کچھ کو صدقہ لازمی کریں. سو میک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یور سیکنڈ اور تھرڈ پارٹنر. اگر آپ 2 پارٹنرز ہیں تو تیسرا اللہ کو بنائیں, 3 پارٹنرز ہیں تو چوتھا اللہ کو بنا لیں. اور اللہ کیا کچھ پورشن جو ہے نا وہ ہر مہینے لازمی سائڈ پہ کریں, یا جب بھی آپ کو ریٹرن آتا ہے کہ یہ اللہ کا پورشن ہے. اٹس 10%, 20%, 30%, آئی ڈونٹ کیئر, جو آپ سلیکٹ کر لیں انشاءاللہ. اور بچوں کو یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن سکھائیں کہ بیٹا ہر چیز جب مانگی جاتی ہے نہیں ملتی. ویٹ, دے ول گیٹ ایموشنل انٹیلیجنس. اور بچوں کا جو پیرنٹس پہ رائٹ ہے, یعنی پیرنٹس کی طرف جو ان کو حقوق ادا کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ پیرنٹس پہ وہ خرچ کریں. kids who are earning, ان کی بات کر رہا ہوں. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی تم خیر کا خرچ کرتے ہو سب سے پہلے اپنے والدین پہ, اور پھر 4 کیٹیگریز اور بتائیں. سو لائف کو منیمزم پہ لے کے آئیں, آسٹیرٹی کو پریکٹس کریں, مزید کی لالچ سے نکلیں. جو شخص مزید کا لالچی ہے وہ بڑا کمزور اور کمتر انسان ہے, اور جو مزید کی لالچ سے آزاد ہو گیا وہ ایک انسان کی عظمت کی دلیل ہے. میٹیریل پوزیشن سے نکلیں. میٹیریلی ایک انسان کے بڑے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ میٹیریلی چیزوں سے آزاد ہوتا ہے. ہی از ناٹ ڈیپینڈنٹ. یس ہی یوز دیم فار ہز آخرہ اینڈ فار دنیا, بٹ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا ان پہ. ایک سیلیبریٹی ہے بڑا نوٹوریس قسم کا, میں نام نہیں لیتا, کہیں آپ لوگ گوگل نہ کر لیں اسے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ I don't find happiness in buying a Ferrari, and I don't find happiness in spending lots of wealth and $1 million کی چیزیں پرچیز مجھے خوشی نہیں ملتی بیکاز وہ ختم ہو چکی ہے. اینڈ ہی واز سیئنگ دیٹ. اور اس کا بڑا ایک فلتھی قسم کا ایک لیوش لائف اسٹائل ہے. وہ کہتا ہے کہ سکون پیسے میں نہیں رکھا, نہ ان چیزوں میں رکھا ہے. تو ہم جو ایک گریٹیفیکیشن چاہ رہے ہیں, ایک ڈوپامین رش چاہتے ہیں چیزوں کا,
تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہم وہ چیزیں پاتے جائیں گے بٹ ہمیں وہ چیز نصیب نہیں ہوگی اینڈ وی ول ناٹ بی ہیپی. سو ٹرو ہیپینس ڈز ناٹ ڈپینڈ آن میٹیریل پوزیشنز. اٹس ناٹ منی, رادر اسپینڈنگ ٹائم with family, spending on family, spending on your neighbors, spending on the poor and needy. یہ انسان کی اصل ہے, اس کو دیتے ہوئے خوشی آتی ہے. سو ہیڈنزم کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو نا یعنی می ٹائم, سیلف پلیجر, کہ اپنے آپ کو بس اپنا آئی می اینڈ مائی سیلف والا جو کانسیپٹ ہے اس سے نکلیں اور لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں, ایسی زندگی شروع کریں انشاءاللہ, اور صلہ رحمی کریں. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہ سب سے پہلا جو ریوارڈ دیا جاتا ہے انسان کو وہ صلہ رحمی کا دیا جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں بڑی کمال کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا دا دینار یو اسپینڈ ان اللہز وے, اور جو دینار تم خرچہ کیا ہے, صدقہ کیا ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, اور تم غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو, اور ایک نیڈی پرسن کو, ایک بھوکے کو کھانا کھلانے میں خرچ کرتے ہو, اور ایک فیملی پہ خرچ کرتے ہو, یہ تمہارا صدقہ ہے. اور سب سے افضل پتہ ہے کون سا ہے جو تم فیملی پہ خرچ کرتے ہو؟ اسپینڈ آن فیملی ممبرس, جو غریب ہیں, جو مسکین ہیں, جن کو اللہ نے کم دیا ہے, ایون پیرنٹس پہ خرچ کریں. سو یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسرا جو اس ٹائم میں مسلم سٹیزنز جو ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے کہ ان کو دے شوڈ ناٹ بی سو نائیو کہ وہ پتہ ہی نہ کریں کہ ہمارے پڑوسی کیسے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے جو نیبرز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ لازمی دو, چاہے تم اس میں لیکوڈ یعنی جو ایک براث ہوتا ہے نا اس میں اضافہ کر کے, جو شوربہ ہوتا ہے اس میں اضافہ کر کے دے دو, لیکن کچھ نہ کچھ لازمی دو. اور ایک حدیث میں ہوتا ہے سبحان اللہ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے وسلم کو ایک دفعہ دیکھا, بڑے پریشان تھے اور مختلف جگہوں کو دیکھ رہے تھے, یعنی مختلف چیزوں کو, اور آپ نے آگے فرمایا کہا کہ تم میں سے جس کے پاس اگر سواری ایکسٹرا ہے تو وہ دوسرے کو دے, تمہارے پاس اگر فوڈ کسی کے پاس ایکسٹرا ہے تو وہ دوسرے کو دے. اور ایسا کہتے رہے حتیٰ کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ جو چیز ہمارے پاس سرپلس ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں, وہ دوسرے کو دینا ہے ہمیں. سو آپ کے پاس کپڑے سرپلس ہیں وہ دوسروں کو دیں, آپ کے پاس جوتے سرپلس ہیں وہ لوگوں کو دے دیں, آپ کے پاس پیسے سرپلس ہیں وہ آپ خرچ کر دیں. یہ ٹائم بہت مشکل ٹائم ہے امت پہ, زلزلے آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, انفلیشن ہائی آل ٹائم ہائی تک پہنچ گئی ہے. دس از ناٹ دا ٹائم ٹو کیپ ویلتھ ٹو یور سیلف اونلی. چوتھا جو رول ہے وہ ہے مساجد کا. مساجد کو چاہیے کہ جس طرح سے آپ نے دروازے اپنے کھولے ہیں قرآن کی تعلیم کے لیے اور حدیث کی تعلیم کے لیے, اس طرح سے دروازے کھولیں آن ٹیچنگ اسکلز ٹو دا مسلم یوتھ. ان کو سینٹرز بنائیں جہاں پہ لوگ آئیں اور اپنی جو کمیٹی ہے یا کاؤنسل ہے اس سے بات کریں, انویسٹمنٹ لوگوں سے لے کے آئیں, کہتے ہیں ہم غریبوں کو ڈفرینٹ جو لوگ ہیں ان کو اسکل سکھائیں گے, ان کو انہینس کریں, ہیومن ڈیولپمنٹ کریں اپنی مساجد میں. ڈونٹ جسٹ لمٹ یور مساجد ٹو صرف قرآن. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے قرآن کی تعلیم, بٹ یہ کہ اپنی مساجد کو ایک ہولسٹک کمیونٹی سینٹرز بنائیں جہاں پہ آپ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہوں. میں آپ کو آئیڈیاز فار ایگزامپل آپ بتا دیں کہ کسی گھر میں اگر ایکسٹرا دوائیاں پڑی ہوئی ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے, وہ یہاں لا کے رکھ دیں مسجد میں, میک اے کاؤنٹر فار ایکسٹرا میڈیسن.